محترم معزز محتشم سادات کرام علماء اعظام جمیع محبان نبی و علی علیہ السلام سب کی بارگاہ میں عاجزانہ فقیرانہ سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین محترم، اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں جس کی عظیم توفیق سے ہم آج کی رات عشق حیدر کرار میں جمع۔ اللہ یہ عشق سلامت رکھے اور اسی پہ ہمیں ہماری نسلوں کو زندگی اور موت عطا فرمائے۔ یہ بریک کیجیے آواز میں، پہلے آپ نے ٹھیک کر دی، بھاری بہت آواز۔ حاضرین محترم، آج کا جو میرا موضوع ہے جس میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا وہ ہے مقام حیدر کرار اور پیغام حیدر کرار سلام اللہ علیہ۔ اور آج کے موضوع کا آغاز قرآن مجید کی آیت مبارکہ سے کرتے ہیں۔ سورہ مریم ہے، آیت نمبر 96 ہے، 96، اور آیت نمبر بولیے 96 ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ صاحب ایمان ہو گئے، وعملوا الصالحات، اور اعمال صالحہ نیک اعمال کے پیکر بن گئے، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، یقیناً رحمان ان کی محبت کو دلوں میں مضبوط اور مستحکم فرما دے گا، ان کی محبت کو دلوں میں مضبوط اور مستحکم فرما دے گا۔ یہ اہل علم کے لیے نکتہ عرض کر رہا ہوں۔ سین جب مضارع پر داخل ہوتا ہے تو وہ مستقبل قریب کا معنی دیتا، لیکن جب کلام الہی میں یہ داخل ہوتا ہے تو یقین کا معنی دیتا۔ امام قرطبی نے بھی یہی بیان کیا، قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بیان کیا، اور ان سمیت پھر چلتے آئیں قاضی ثناء اللہ پانی پتی تک تفسیر مظہری میں سب نے یہ بیان کیا، اس لیے میں نے معنی اس کے مطابق کیا ہے۔ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، یقیناً جو لوگ صاحبان ایمان ہیں اور اعمال صالحہ کے پیکر ہیں، یقیناً اللہ ان کی محبت کو مضبوط اور مستحکم فرما دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں نزلت هذه الآیہ فی علی بن ابی طالب۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ حضرت مولا علی المرتضیٰ کے حق میں نازل ہوئی۔ حضرت مولا کائنات کے حق میں نازل ہوئی کہ یقیناً اللہ محبت علی کو، عشق علی کو دلوں میں مضبوط کر دے گا۔ یجعل کا معنی مستحکم فرما دے گا، اور اتنا مستحکم فرمائے گا، اتنا مضبوط فرما دے گا کہ پھر وقت کے جابر اور وقت کے فرعون
ایک سادہ سے لباس میں دکھائی دینے والے میس میں تمار کو ڈرا ڈرا کے دمکا دمکا کے تھک جائیں گے، لیکن اس کے دل سے محبت علی اور عشق علی خالی نہ کروا پائیں گے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یقیناً ہم محبت علی کو دلوں میں مضبوط کر دیں گے، دلوں میں بولیے مقرر کر دیں گے، مستحکم فرما دیں گے، ان کی محبت کو ہم دلوں میں نازل کر دیں گے، اتار دیں گے۔ یقیناً یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ بولیے اللہ کا۔ حاضرین، 3 طبقات ایسے ہیں اگر وہ کسی شخص کو بدنام کرنے پر آ جائیں تو انسان یقیناً بدنام ہو جاتا ہے۔ پہلا طبقہ حکومت، حکومت وقت اگر کسی کو بدنام کرنے پر آ جائے تو اس کے بارے میں ہیلے بہانے، سازشیں، الزام، بہتان اتنے لگاتے ہیں کہ کم از کم جو بزرگ نسل ہوتی ہے وہ بدگمان ہوتی ہے، اور اگلی نسل جو ہے وہ اس بدگمانی کے اندر پروان چڑھتی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ دوسرا ہے میڈیا، دوسرا بولیے، میڈیا میں ادیب بھی ہیں، ادبا، شاعر بھی ہیں، شعراء، صحافی بھی اسی کے اندر ہے۔ یہ اگر کسی کو بدنام کرنے پر آ جائیں تو بندہ بدنام ہو جاتا ہے، لوگ اس کے بارے میں بدگمان ہو جاتے ہیں۔ کیا ہو جاتے ہیں بولیے؟ ایسا ہی ہے۔ تیسرا طبقہ ہے علماء کا۔ کیا؟ علماء میں خطباء بھی ہیں جنہیں لوگ علماء سمجھتے ہیں، اور بعض اوقات خطیب حضرات عالم ہوتے ہیں اور بعض اوقات نہیں بھی ہوتے، لیکن کچھ لوگ اپنے فن کی وجہ سے مشہور ہو جاتے ہیں حالانکہ وہ عالم نہیں ہوتے۔ تو یہ 3 طبقات ایسے ہیں اگر یہ کسی کو بدنام کرنے پر آ جائیں تو یقیناً انسان بدگمان اور بدنام ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ پہلا کون سا بولیے؟ حکومت، دوسرا میڈیا، تیسرا کون سا؟ علماء۔ اب میں اس پہ غور کر رہا تھا کہ عجب بات یہ ہے کہ یہ تینوں طبقات مل کے 565 سال تک، کتنے؟ ان کی 95-98% جو اکثریت ہے، 565 سال تک یہ تینوں طبقات مل کے حب علی کو دلوں سے نکالتے رہے، نکالتے رہے، نکالتے رہے، مولا علی کے فضائل چھپاتے رہے، عظمتیں چھپاتے رہے، شانیں چھپاتے رہے، اور مولا کائنات کے بارے میں بدگمان کرتے رہے، کرتے رہے، کرتے رہے۔ عجب بات یہ ہے کہ تینوں طبقات نے صدیوں تک محنت کی، لیکن پھر بھی عشق علی دلوں میں زندہ ہے اور پوری حرارت کے ساتھ قائم، پوری حرارت کے ساتھ قائم۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر یہ محبت مخلوق کی پیدا کردہ ہوتی تو ان میں سے کوئی ایک طبقہ بھی اسے نکالنے میں کامیاب ہو جاتا، لیکن یہ تینوں طبقات مل کے بھی اس محبت کو دلوں سے نکال نہ پائے، تو نتیجہ یہ نکلا کہ عشق علی دلوں میں مخلوق نے زندہ نہیں کیا ہوا بلکہ خود خالق نے زندہ کیا ہوا۔ لہذا معاذ اللہ، استغفر اللہ، اب اگر کوئی خدا سے زیادہ طاقتور ہو تو اس محبت کو نکال سکتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور وہ ہو نہیں سکتا۔ لہذا سازشیں کرنے والوں، مخالفتیں کرنے والوں، بدگمانیاں پیدا کرنے والوں، تہمت لگانے والوں، الزام لگانے والوں، بس کرو، صدیاں گزر گئیں،
तुम अपने मकसद में कामयाब ना हो सके और न कभी कामयाब हो सकोगे। वजह क्या है? वजह यह है कि अल्लाह का वादा है, सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, कि अल्लाह इश्क़े अली बिन अबी तालिब को दिलों में मजबूत और मुस्तहकम फरमा देगा। लिहाजा अल्लाह के वादे के होते हुए तुम्हारी साजिशें कभी कामयाब हो सकती नहीं है। और हाजरीन, इस मोहब्बत के दुश्मन बहुत थे, ये कोई नए नहीं है। हम जहां जाते हैं उस इलाके में लोग समझते हैं कि यहां यजीदियत ज्यादा है, नासबियत ज्यादा है। तो मेरा चूंकि आना जाना आए रोज किसी ना किसी मुख्तलिफ शहर में होता है, हर जगह लोग ये समझते हैं। लेकिन ये कोई दुश्मनी हैदर करार की नहीं है। ये हुजूर अलैहिस्सलाम के जमाने में भी थी, हुजूर के जमाने में भी। बोलिए, आओ मैं वहां से बात शुरू करता हूं। ये हदीस में मेरी एक किताब है, बाक़तुल अज़हार फी मनाकिबि अहलिल बैतिल अतहार। बाका कहते हैं गुलदस्ते को, किसे कहते हैं बोलिए? अज़हार कलियां, फूल। अहले बैत अतहार के फजाइल और सीरत और मनाकिब पे मुश्तमिल कुदसी फूलों का गुलदस्ता है, किताब का नाम है। इसमें मैंने मुस्तनद अहादीस को जमा करके फिर उनके जो अल्लाह पाक ने मेरी फ़हम में फ़वायद, निकात और तशरीहात के तौर पर निकात नाजिल किए, वो मैंने इसमें लिख दिए हैं। इसमें रिवाइज्ड बातें लिखने की बजाय नई बातें लिखी हैं हदीस की शरह के तौर पर। अहले इल्म अगर इसको मुताला फरमाएंगे तो इंशाअल्लाह ज़रूर दुआ देंगे मुझे। तवज्जो है दोस्तों, आइए मैं इस किताब से आपको हदीस बयान करना चाहता हूं। हदीस के रावी हैं हजरत बुरैदा। कौन बोलिए? हजरत। इस हदीस का जो इब्तिदाई हिस्सा है उसको इमाम तिरमिज़ी ने भी बयान किया अल जामिया सुनन में, और इसका जो इख्तितामी हिस्सा है वो सही मुस्लिम में भी आया है, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में भी है और जामे तिरमिज़ी में भी है। और इसके अलावा मेरे उस्ताद गिरामी ने इस हदीस की तहकीक पर किताब लिखी, तखरीजात पर, असानीद पर, तुरुक पर। तो आपने किताब लिखी अल किफ़ाया फी हदीसिल विलाया, 153 सनद इस हदीस की बयान की। कितनी बोलिए? इमाम ज़हबी ने अपने दौर में पूरी तहकीक की तो 143 सनदें जमा की हदीसुल मवालात के तहत, और मेरे उस्ताद गिरामी हजरत शेखुल इस्लाम ने इसकी 153 सनदें बयान की। कितनी बोलिए? तो लिहाजा ये कमजोर रिवायत तो नहीं है। दरमियान का जो किस्सा सुनाने लगा हूं ये जामे इमाम तिबरानी के अल-मौजमुल औसत में है और हदीस नंबर 6085 है, और इमाम हैसमी ने मजमू ज़वाइद में भी इसको बयान किया। तवज्जो है दोस्तों, हदीस के रावी हैं हजरत बुरैदा। कौन बोलिए? रदी अल्लाह ताला। वो फरमाते हैं कि इस्लाम लाने से पहले मुझे जितनी नफरत मौला अली से थी किसी से नहीं थी, किसी से भी नहीं थी। ये हदीस आप में से 98% लोग शायद पहली दफा सुन रहे होंगे जो मैं तफसील से सुनाने लगा। तो वो जो है दोस्तों, वो बयान करते हैं कि मुझे जितनी नफरत मौला अली से थी इतनी किसी से भी। वजह क्या है? वजह यह है कि उनको मालूम था कि मक्की दौर में अगर हजरत अबू तालिब ना होते, सीने अबू तालिब ना होता तो हम इस्लाम को मिटा चुके होते। और मदनी दौर में अगर अबू तालिब का बेटा अली बिन अबी तालिब ना होता तो हम बदर में नहीं तो गज़वा खंदक में खत्म कर चुके होते किस्सा। लिहाजा उन्हें जितनी नफरत मक्की जमाने के एतबार से हजरत अबू तालिब से और मदनी जमाने के एतबार से हजरत अली बिन अबी तालिब से थी, इतनी नफरत किसी से नहीं थी। किसी से भी बोलिए। तो वो कहते हैं कि जितनी नफरत मुझे मौला अली से थी इतनी किसी से भी नहीं थी।
تو آقا علیہ السلام نے ہمیں ایک سفر پہ روانہ کیا، جنگ کا سفر تھا۔ حضرت مولا کائنات ہمارے امیر ہیں، مولا کائنات بولیے امیر۔ حضرت مولا کائنات کو آقا علیہ السلام نے سپہ سالار بنایا یمن کی فتوحات میں۔ حضرت بریدہ بھی اس میں ایک سپاہی تھے، روانہ ہو گئے۔ مولا کائنات میدان میں اترے، یمن کے کئی علاقے حضرت مولا علی المرتضیٰ نے اپنی زبان سے فتح کیے، زبان سے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا تھا یمن کی طرف کہ جا کے انہیں تبلیغ کرو، انہیں توحید کا تعارف دو، رسالت کی پہچان دو، عقیدے آخرت کے بارے میں بتاؤ، انہیں اسلام کی طرف دعوت دو۔ حضرت خالد بن ولید 9 ماہ تک تبلیغ کرتے رہے۔ کتنے؟ ایک شخص بھی ایمان نہ لایا، یمن میں سے ایک شخص بھی ایمان۔ آقا علیہ السلام نے حضرت مولا علی المرتضیٰ کو بھیجا، فرمایا ادھر جاتے ہی خالد اور اس کے تمام رفقا کو واپس بھیج دینا مدینہ، اور خود جا کے انہیں اللہ کا پیغام پہنچانا۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ وہاں گئے، حضرت خالد کو واپس بھیج دیا۔ رات کے وقت اعلان کروایا کہ صبح فجر کے بعد رسول اللہ کے بھائی علی بن ابی طالب آپ سے خطاب کریں گے۔ یاد رکھو، اگر محض الفاظ ہی اثر کریں تو وہ حضرت خالد بن ولید بھی اپنا کام کر رہے تھے، لیکن الفاظ کی قوت کے ساتھ ساتھ دل کی تاثیر بھی چاہیے ہوتی۔ دل کی تاثیر بھی بولیے۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ نے صبح فجر کی نماز پڑھائی ان صحابہ کو جو آپ کے ساتھ مدینہ سے آئے تھے، انہیں فجر کی نماز پڑھائی۔ اس کے بعد پورا شہر جمع ہو گیا۔ حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ نے صرف ایک خطاب کیا ان کے سامنے، صرف اور صرف بولیے ایک خطاب کرنے کی دیر تھی کہ سارے کا سارا شہر ہی ایمان لے آیا۔ صرف ایک خطاب سن کے، صرف اور صرف بولیے ایک خطاب سن کے، ادھر 9 ماہ تک تبلیغ ہوتی رہی، ایک شخص ایمان نہیں لایا۔ ادھر صرف ایک خطاب مولا کائنات نے کیا، پورا شہر ایمان لے آیا۔ تو بہت سے شہر مولا کائنات نے زبان سے فتح کی۔ کچھ قبیلوں نے جب آگے سے سرکشی دکھائی تو ان کو پھر آپ نے تلوار کے ذریعے فتح کیا۔ ایک علاقے کو تلوار کے ذریعے فتح کیا، مال غنیمت اکٹھا ہوا، تو آپ نے ایک لونڈی کو مال غنیمت میں سے حصے کے طور پر اپنے لیے منتخب کر لیا۔ اب یہ بات حضرت بریدہ کو سمجھ نہ آئی، علم تھوڑا ہے، بجائے پوچھنے کے نفرت نے جوش مارا، نفرت نے جوش مارا۔ تو حضرت بریدہ، اب آپ کے ذہن میں آئے گا جس کے سینے میں علی کی نفرت ہو میں اسے حضرت کیوں کہہ رہا ہوں؟ وہ تو حضرت نہیں رہتا۔ ہاں، حضرت بریدہ بدل گئے تھے بعد میں، اس لیے میں انہیں حضرت کہہ رہا ہوں۔ تو حضرت بریدہ کہتے ہیں کہ نفرت نے جوش مارا، نفرت نے بجائے پوچھنے کے تحقیق کرنے کے۔ میرے ساتھ ایک اور بھی شخص تھا، اس نے خط لکھا مولا علی کے خلاف، مجھے دیا، اور میں ڈائریکٹلی پہنچ گیا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ مولا علی یمن فتح کر کے پہلے ہی حضور کی بارگاہ میں پہنچ چکے تھے، حضور کے ساتھ مل کے حجۃ الوداع جو آخری حج تھا وہ کیا، واپسی ہو رہی تھی، غدیر خم کا مقام تھا، تو حضرت بریدہ وہاں پہنچ گئے۔ توجہ ہے دوستو، یہ میں آپ کو پوری روایت سنانے لگا ہوں جو آپ میں سے اکثریت نے پہلے نہیں سنی ہو، پورا واقعہ سنانے لگا ہوں تفصیل سے۔ حضرت بریدہ پہنچے، کہا یا رسول اللہ، علی نے یہ خرابی کر دی۔ آقا علیہ السلام اپنے خیمے میں وہاں تھے، کہاں بولیے، بولیے نا۔ حضور نے جب یہ سنا، حضرت بریدہ کہتے ہیں میرے آقا کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اپنے باپ دادا کے لیے غصہ کرنے والوں، سوچو ایمان کیا تقاضا کرتا ہے کہ ہماری محبت اور نفرت کا معیار اہل البیت ہونے چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا، چہرے کا رنگ بدل گیا۔
اور شدید غصے اور جلال میں آ گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے افراد اس وقت خیمے کے باہر تھے ان کو اکٹھا کیا. ان کو اکٹھا کر کے فرمایا یہ شخص، یہ بریدہ میرے پاس علی کی شکایت لے کے آیا. میں اس سے پوچھتا ہوں کہ یہ میرے علی سے چاہتا ہی کیا ہے. یہ جو علی کی شکایت لے آیا یہ کیا چاہتا ہے میرے علی سے. تیسری بار پھر میرے نبی نے فرمایا بریدہ تو میرے علی سے کیا چاہتا ہے. حضرت بریدہ کے ہاتھ منہ کانپنے لگ گئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رکے نہیں. اس کے بعد فرمایا ما بال اقوام ینتقصون علیجا، ان لوگوں کا بنے گا کیا جو علی کی شان میں کوئی نہ کوئی نقص تلاش کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. ما بال اقوام، ان لوگوں کا کیا بنے گا، ان قوموں کا کیا بنے گا جو لوگ علی کی طرف کوئی نقص منسوب کرنا چاہتے ہیں، کوئی عیب منسوب کرنا چاہتے ہیں، کوئی کمزور بات منسوب کرنا چاہتے ہیں جسے اللہ نے آیت تطہیر کے ذریعے پاک کر دیا ہو. ان لوگوں کا کیا بنے گا جو اس خاندان کی طرف عیب اور خطا منسوب کرنے میں لگے رہتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا سن لو بریدہ، من تنکس علیجا فقط تنکسانی، سن لو جس نے علی کی طرف نقص منسوب کیا اس نے نبی کی طرف نقص منسوب کیا. جس نے علی المرتضیٰ کی شان میں کمی کرنے کی کوشش کی اس نے نبی کی شان میں کمی کرنے کی کوشش کی. جس نے علی المرتضیٰ کی شان کو گھٹانے کی کوشش کی اس نے محمد مصطفیٰ کی شان کو گھٹانے کی کوشش کی. جس نے علی المرتضیٰ کی گستاخی اور اہانت کی اس نے مصطفیٰ کی اہانت اور گستاخی کی. اور اس کے بعد فرمایا بریدہ تجھے خبر نہیں وَمَنْ فَارَقَ عَلِيًّا فَقَدْ فَارَقَنِي، جس نے علی کو چھوڑ دیا اس نے مجھ مصطفیٰ کو چھوڑ دیا. یعنی آقا سمجھانا یہ چاہتے ہیں قصور والو، یہ آپ کے لیے پیغام ہے میرے آقا کا کہ تم اگر چاہتے ہو کہ نبی کی ذات سے جڑ جاؤ، حضور کے قدموں سے جڑ جاؤ، تو محض یا رسول اللہ کے نعروں سے نہیں جڑو گے. آقا نے معیار عطا فرما دیا وَمَنْ فَارَقَ عَلِيًّا فَقَدْ فَارَقَنِي. اس میں اشارت النص یہ ہے کہ جو شخص مجھ سے جڑنا چاہتا ہے اس پر لازم ہے کہ علی کے قدموں سے جڑ جائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا واضح پیغام کہ جو مولا علی المرتضیٰ سے جتنا جڑ جائے گا وہ اتنا ہی ذات مصطفیٰ سے جڑ جائے گا. اور پھر فرمایا بریدہ تو نے یہ جرت کیسے کی، تجھے خبر نہیں ان علی منی وانا منہ، کہ بے شک علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. علی مجھ سے ہے اور میں علی کے متعلق شکایت کرنا یوں ہی ہے جیسے میرے متعلق شکایت کرنا. علی کی ذات میں عیب تلاش کرنا یوں ہی ہے جیسے مجھ میں عیب تلاش کرنا معاذ اللہ. کیوں؟ کیونکہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. اور یہ ایک مقام پہ حضور نے نہیں فرمایا. جب ہجرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے تو بعض صحابہ کرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ بنو ہاشم کو تو زیادہ خطرہ ہے، تو آپ علی کو ساتھ لے جائیں، علی المرتضیٰ کو ساتھ لے جائیں. یہ امانتیں کوئی اور بھی واپس کر سکتا ہے، کوئی اور بھی واپس. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یؤدی عنی الا انا وعلی. حضور نے فرمایا لوگوں نے امانتیں رکھوائی ہیں میرے پاس، امانتیں رکھوائی ہیں تو واپس بھی یا میں کر سکتا ہوں یا وہ کر سکتا ہے جو مجھ سے ہو. یہ الگ فرمایا، جو ابھی بولا وہ الگ ہے. فرمایا امانتیں لوگوں نے رکھوائی ہیں میرے پاس، لہذا واپس بھی وہ کر سکتا ہے جو مجھ سے ہو، یا میں واپس کر سکتا ہوں یا وہ واپس کر سکتا ہے جو مجھ سے ہو. اور پھر الگ سے فرمایا لا یؤدی عنی الا انا وعلی. فرمایا میری طرف سے کوئی بھی لین دین کا معاملہ ہو، میری طرف سے کوئی بھی لین دین کا معاملہ ہو، ادائیگی کا معاملہ ہو، وہ یا میں کر سکتا ہوں یا علی کر سکتا ہے، کیونکہ علی مجھ سے ہے اور میں.
اور جب سورہ توبہ نازل ہوئی، کون سی سورت بولیے؟ توبہ نازل ہوئی۔ اب سورہ توبہ میں اللہ پاک نے اعلان فرما دیا کہ مشرک سرداروں نے جو رسول اللہ سے معاہدے کیے، چونکہ انہوں نے بار بار خلاف ورزیاں کیں، لہٰذا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان ہے آج کے بعد رسول اللہ کا کوئی معاہدہ نہیں ہے کسی مشرک سردار کے ساتھ۔ اللہ اور اس کے رسول کا کوئی معاہدہ نہیں ہے مشرک سرداروں کے ساتھ، یہ اعلان تھا سورہ توبہ کے آغاز میں۔ بولیے سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب جب سورہ توبہ نازل ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام امیر حج بنا کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ کر چکے تھے۔ سورہ توبہ نازل ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کو بلایا اور فرمایا علی یہ سورہ توبہ لو، اور جہاں جہاں خطبہ حج دینا ہو منبر پہ یہ سورہ توبہ تم سناؤ گے، یہ پیغام تم سناؤ گے۔ حج ہو گیا، واپسی ہوئی، حضرت صدیق حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ کیا میرے خلاف کوئی قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں۔ یا رسول اللہ کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ حضور نے فرمایا نہیں۔ تو کہا یا رسول اللہ جب مصلی امامت میرے پاس تھا تو ممبر بھی مجھے دے دیتے، ممبر کی ذمہ داری بھی، تو آپ نے علی المرتضیٰ کو خطبے کی ذمہ داری کیوں دی؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر مشرک سرداروں نے معاہدے کیے تھے میرے ساتھ، مشرک سرداروں نے معاہدے کیے تھے میرے ساتھ، لہذا توڑ بھی یا میں سکتا تھا یا وہ توڑ سکتا تھا جو مجھ سے ہو، کوئی تیسرا فرد ان معاہدات کو توڑ سکتا، تو چونکہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، لہذا علی کا اعلان کرنا نبی کا اعلان کرنا تھا۔ علی المرتضیٰ جس بات کا اعلان کر دیں وہ میرا اعلان ہے، وہ کسی سے معاہدہ برقرار رکھنے کا اعلان کریں تو وہ میری طرف سے اعلان ہے، وہ کسی کے ساتھ معاہدہ توڑنے کا اعلان کر دیں تو وہ میری طرف سے اعلان ہے۔ کیوں؟ ان علی منی وانا منہ، بے شک علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ سمجھے بات یا نہیں بولیے؟ تو یہ کئی موقعوں پر، کئی مواقع پر، مبادئ پر حضور نے یہ بیان فرمایا تھا۔ اب آگے چل گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت بریدہ کو سمجھا رہے ہیں، فرمایا بریدہ تو علی کی شکایت لایا، تجھے خبر نہیں خلق من طینتی، علی کو میری مٹی سے بنایا گیا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، علی کو میری مٹی سے بنایا گیا ہے، جس مٹی سے میرا خمیر گوندا گیا ہے اسی مٹی سے علی المرتضیٰ کا خمیر گوندا گیا ہے۔ یہاں نبوت کے سوا کوئی فرق نہیں، نبوت کے سوا کوئی فرق۔ تو آقا نے فرمایا تجھے خبر نہیں علی کو میری مٹی سے بنایا گیا ہے، لہذا جیسا مزاج میرا ہے ویسا ہی علی کا ہے، جیسی طبیعت میری ہے ویسی ہی علی کی ہے، جیسے اخلاق میرے ہیں ویسے ہی علی کے ہیں، تو لہذا علی کے فیصلے پر اعتراض کرنا ایسا ہی ہے جیسے میرے فیصلے پہ اعتراض کرنا، کیونکہ اسے میری مٹی سے بنایا گیا، علی کو میری مٹی سے بنایا گیا، لہذا اس کی طبیعت، اس کی اخلاق، اس کے رویے، اس کا مزاج ہو بہو ویسا ہے جیسا مزاج محمدی ہے، جیسا مزاج۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا وَخُلِقْتُ مِن طِينَةِ إِبْرَاهِيمَ وَأَنَا أَفْضَلُ مِنْ إِبْرَاهِيمَ، اور فرمایا مجھے ابراہیم علیہ السلام کی مٹی سے بنایا گیا، حالانکہ میں ابراہیم علیہ السلام سے افضل ہوں، میں ان سے، لیکن چونکہ ان کا پوتا ہوں لہٰذا مجھے ان کی مٹی سے بنایا گیا۔ اور پھر فرمایا یا بریدہ، توجہ ہے دوستو، میں نے اگلی روایت یوں نہیں سنانی، توجہ کریں میری طرف۔ مولا علی کا ذکر ہو تو چہرے مرجائے مرجائے ہوں تو یہ منافقت کی علامت ہے۔ کس کی علامت ہے بولیے؟ چہرے کھلے ہونے چاہیے، چہرے بولیے، یہ کھلے چہرے میرے لیے نہیں، اس ذکر کے لیے، اس ذکر کے لیے۔ سنیں آقا نے فرمایا یا بریدہ اما علمت ان لعلی اکثر من الجاریۃ التي اخذ، بریدہ تجھے خبر نہیں، تو علی کی شکایت لے کے آیا، تجھے خبر نہیں علی کا تو حصہ مال غنیمت میں سے اس سے کئی گنا زیادہ بنتا تھا،
جو اس نے لیا وہ تو بہت تھوڑا لیا، جو لیا وہ تو اس کا حصہ تو بہت زیادہ بنتا تھا، جو لیا وہ بہت تھوڑا لیا، اس نے تو اپنا بہت سا حصہ تمہارے لیے چھوڑ دیا، بہت سا حصہ تمہارے لیے چھوڑ دیا، اور تم اس پر اعتراض کر رہے ہو کہ اس نے مال غنیمت سے یہ حصہ کیوں لے لیا۔ توجہ ہے دوستو یا نہیں؟ توجہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا، بریدہ تو جس کی شکایت لایا ہے خبر بھی ہے وہ کون ہے؟ خبر بھی ہے وہ کون ہے؟ انہ ولیکم من بعدی، تو جس کی شکایت لایا ہے وہ علی میرے بعد تم سب کا ولی ہے، میرے بعد تم سب کا ولی ہے۔ اب یہ حدیث آپ نے بھی سن لی، میں نے بھی سنا دی، آپ کی کیفیت کیا ہے اللہ بہتر جانے، لیکن حضرت بریدہ کی کیفیت کیا تھی یہ سن۔ حضرت بریدہ نے جب یہ سن لیا، یہ ساری باتیں بولیے سن لی نا، شکایت لے کے آئے تھے نا مولا علی کے خلاف، یہ ساری باتیں جب حضرت بریدہ نے سن لی تو تڑپ گئے، اور تڑپ کے کہنے لگے یا رسول اللہ بالصحبتی الا بسطت یدک حتی ابایعک علی الاسلام جدیدا، میرے آقا میں علی المرتضیٰ کے خلاف شکایت لایا، مجھے تو خبر نہ تھی کہ میں نے کس ہستی کے خلاف شکایت کی، مجھے خبر نہ تھی کہ میں کس ہستی کی نفرت پالے بیٹھا تھا، آقا مجھے تو خبر نہ تھی میں کس ہستی کا بغض اپنے سینے میں رکھتا تھا، حضور مجھے تو ہوش اب آئی ہے، میرے آقا اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں کلمہ پڑھ کے دوبارہ مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ مجھے تو ہوش نہ تھی میں کس سے بغض رکھتا تھا، کس سے نفرت رکھ رہا تھا، آقا اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں کلمہ پڑھ کے دوبارہ مسلمان ہونا چاہتا ہوں، دوبارہ مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ بریدہ مسلمان تو پہلے ہی ہے، مسلمان تو استغفر اللہ پڑھ لے، حضور نے یہ فرمایا کہ استغفر اللہ پڑھ لے، استغفر اللہ پڑھ لے، یہ فرمایا نہیں، بلکہ میرے آقا نے ہاتھ بڑھا دیا، میرے آقا نے بولیے ہاتھ بڑھا دیا۔ اور حاضرین آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بریدہ سے بھی تقاضا نہیں کیا تھا کہ دوبارہ کلمہ پڑھ، دوبارہ تجدید اسلام کر، دوبارہ اسلام قبول کر، حضور نے تقاضا نہیں کیا، بلکہ میرے آقا ٹیسٹ کر رہے تھے، حضور چیک کر رہے تھے حضرت بریدہ کو کہ جو میں اسے باتیں سمجھا رہا ہوں اسے سمجھ بھی آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی۔ انہوں نے عرض کر کے کہا یا رسول اللہ مجھے سمجھ آ چکی ہے، مجھے سمجھ آ چکی ہے کہ جس دعوی اسلام میں علی کی نفرت ہو وہ اسلام نہیں بلکہ کفر اور منافقت ہے، کفر اور، لہذا اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں تجدید اسلام کرنا چاہتا ہوں، میں دوبارہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، میں بولیے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں دوبارہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا، حضور نے بولیے اپنا ہاتھ بڑھا دیا۔ اب حضرت بریدہ کہتے ہیں فما فارقته حتى بايعته على الاسلام جديدا، میں اس وقت تک حضور کی بارگاہ سے جدا نہ ہوا جب تک میں نے کلمہ پڑھ کے دوبارہ اسلام قبول نہ کر لیا۔ اچھا حاضرین، اب یہ حضرت بریدہ کا اس سے پہلے کا حال تھا، بولیے اس سے اب حال کیا ہو گیا؟ یہ تو اس سے پہلے کا حال تھا، اب حال کیا ہوا؟ حضرت بریدہ کہتے ہیں کہ اس دن سے پہلے مجھے جتنی نفرت مولا علی سے تھی اتنی کسی بھی شخص سے نہیں تھی، لیکن اس دن کے بعد میں نے پھر جتنا عشق مولا علی سے کیا، جتنا عشق علی المرتضیٰ سے کیا، زندگی میں اتنا عشق کسی اور سے نہ کیا جو آپ پر نازل کیا گیا، جو آپ پر بولیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن آیا ہے کہ رسول وہ پہنچا دیجئے جو آپ پر نازل کیا گیا۔ حضور کلمہ تو پہنچا دیا، نماز تو پہنچا دی، روزہ تو پہنچا دیا، حج ابھی کر کے آ رہے ہیں، حج بھی پہنچا دیا،
ज़कात जिहाद भी पहुंचा दिया। अब कौन सा हुक्म है जो अल्लाह फरमाता है पहुंचा दीजिए? बोलिए हाँ, वो ऐसा हुक्म आ रहा है, ऐसा फर्ज आ रहा है, ऐसा बोलिए फर्ज, कि अगर वो फर्ज ना हो तो बाकी फराइज भी मरदूद हो जाते हैं, और अगर वो फर्ज हो तो बाकी फराइज मकबूल हो जाते हैं। बाकी फराइज बोलिए मकबूल हो जाते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे लिए मिंबर लगाया जाए। क्या लगाया जाए? मिंबर। हुजूर हम तो सफर में, मिंबर तो नहीं है पास। मिंबर तो पास। मेरे आका ने फरमाया ऊंटों के पालान उतार लो। ऊंटों के पालान जोड़ के मिंबर लगा दिया गया। पालान जोड़ के बोलिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे आए और हुजूर के सामने 70,000 से ज्यादा सहाबा का मजमा है। अब रिवायत का बैकग्राउंड मैंने पूरा समझा दिया आपको। इधर तो हजरत बुरैदा को हुजूर ने समझाया ना, अब कुरान नासिल हो गया कि मेरे हबीब कयामत तक के लिए उम्मत को बता दीजिए कि ये सिर्फ हजरत बुरैदा के लिए न था, बल्कि कयामत तक की उम्मत के लिए ये ऐलान है जो आपने यहां फरमाया। अब मिंबर पे फरमा दे। मेरे आका मिंबर पे आए और फरमाया अय्युहन्नास, ए लोगो, इन्नी बशरुन, ये सही मुस्लिम में भी ये अल्फाज, ए लोगो मैं बतौर जाहिर एक बशर हूं, जैसे अल्लाह का बुलावा आएगा तुम्हें कबूल कर लूंगा और मैं तुम्हारे दरमियान से उठा लिया जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें बेसहारा छोड़ के नहीं जा रहा। बेसहारा छोड़ के नहीं जा रहा। फरमाया इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन, मैं तुम में हिदायत के दो सहारे छोड़ के जा रहा हूं। हिदायत के बोलिए, बेसहारा छोड़ के नहीं जा रहा, हिदायत के दो सहारे, और वो सकलैन हैं। वो क्या हैं बोलिए? क्या हैं बोलिए? हाजरीन, मुझ तालिबे इल्म ने हमेशा कोशिश की कि मैं कभी किसी का नुक्ता चोरी ना करूं, कभी अपने उस्तादों का भी नुक्ता चोरी नहीं किया। अगर उनसे सुना तो उनकी तरफ मंसूब किया कि ये मैंने उनसे सुना। लिहाजा मैं आपको यहां कुछ नए नुक्ते बताना चाहता हूं। तो वो जो है दोस्तों, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये सकलैन हैं। क्या हैं बोलिए? सिकल से है। किससे है बोलिए? सिकल कहते हैं वजनी चीज को। तो सकलैन, सकलान, दो वजनी चीजें, दो बोलिए। अब वजनी हुजूर ने क्यों फरमाया? वजनी बोल, वजनी फरमाना इनकी शान और अजमत के इजहार के लिए है। इसलिए कि हमारे यहाँ उर्दू पंजाबी में भी कहते हैं फुला बंदे का परे पंचायत में बड़ा भार है। भार है, वजन है, ऐसा ही है। तो हुजूर ने फरमाया ये दोनों वजनी हैं। ये दोनों बोलिए। मतलब क्या कि अल्लाह की बारगाह में ये इतने वजनी हैं, इतने शान वाले हैं कि इनके मुकाबले में किसी को नहीं लाया जा सकता। ये इतनी शान वाले, अजमत वाले, मकाम वाले हैं कि बहुत वजनी, सकलैन। और इनके अलावा हुजूर ने किसी को सकलैन फरमाया, इन्हें फरमाया। समझ आ रही है बात? फनादा मुनादिन वमस्सकलानी या रसूल अल्लाह। तो निदा देने वाले ने अर्ज की हुजूर वो दो वजनी चीजें हैं कौन सी? दो वजनी चीजें? आका ने फरमाया किताब अल्लाह व इतरती अहल बैती। फरमाया पहली चीज अल्लाह की किताब है और दूसरी चीज मेरी औलाद, मेरी अहले बैत है। और फरमाया ये दोनों सकलैन हैं। क्या हैं बोलिए? क्या है? दो वजनी चीजें। आका ने वजनी क्यों फरमाया? दूसरी बात, वजनी बोलिए। इसलिए कि वजनी चीज उठाना आसान नहीं होता। वजनी चीज उठाना आसान। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारतन फरमा रहे थे कि ये दोनों वजनी हैं। दोनों बोलिए। इनके साथ वबस्ता होना, इनके साथ जुड़ना ये आसान न होगा, जैसे वजनी चीज उठाना आसान नहीं होता। समझ आ रही है बात? और फिर तीसरी बात हुजूर ने फरमाया ये सकलैन है। क्या है बोलिए? ये सकलैन क्यों फरमाया? ये वजनी है। वजनी क्यों फरमाया? इसलिए कि
وزنی چیز اٹھانا مشکل ہے، وزنی چیز اٹھانا، لیکن اٹھائے رکھنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ یہ دو الگ باتیں، یہ دو الگ باتیں ایک نہیں ہے۔ وزنی چیز اٹھانا آسان نہیں، مشکل ہے، پر اٹھائے رکھنا اس سے بھی زیادہ بولیے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اعلان فرما رہے ہیں کہ قرآن اور اہل بیت سے جڑنا بھی مشکل ہے، لیکن جڑے رہنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ تم پر آزمائشیں بھی آئیں گی، تکلیفیں بھی آئیں گی، تانے بھی سہنے پڑیں گے، الزام بھی لگیں گے، فتوے بھی لگیں گے، تہمتیں بھی لگیں گی، لہذا جگرے والے ہو تو اس گھر سے وفا کا دعویٰ کرنا۔ اگر دم میں اور تمہارے جگر میں قوت ہے تو پھر اس گھر سے وفا کا دعویٰ کرنا، ورنہ کوفی نہ بننا، کوفی نہ بننا، میسم تمار کی طرح بن جانا کہ چاہے زبان کاٹتی جائے پھر بھی علی علی کی صدا آتی رہے۔ حاضرین، آقا نے فرمایا یہ وزنی ہے۔ یہ کیا ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ بولیے نا۔ لہٰذا یہ جو آپ کہتے ہیں میرے اوپر فتویٰ لگ گیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، سمجھ آ رہی ہے بات یا نہیں؟ ان چیزوں سے تو انجوائے کرنا چاہیے۔ ہمیں خود انجوائے کرتا ہوں، مجھے تو بڑا لطف آتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے، سمجھ آ رہی ہے بات یہ؟ میں 15 سال میری عمر تھی جب میں نے حضرت مولا کائنات کے جشن پہ پہلا خطاب کیا، تو اگلے دن ہی فتویٰ آ گیا تھا میرے خلاف۔ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ بڑی معروف شخصیت ہے لاہور کی، ان کا آ گیا تھا۔ تو میں تو تب سے اکٹھے کرتا رہتا ہوں، اور اکٹھے کر کے جب میرا رونے کو دل کرتا ہے میں تنہا بیٹھ جاتا ہوں اور سیدہ زہرا کی بارگاہ میں ان تہمتوں، الزاموں اور فتووں کو پیش کرتا ہوں اور کہتا ہوں سیدہ کائنات مجھ حقیر کے اوپر راضی رہیے گا۔ میں نہیں دعویٰ کرتا، دشمن کہتے ہیں کہ میں آپ کے گھر کا ادنا کتا ہوں، میں آپ کے گھر کی نوکری کرنے والا ہوں، آپ کے گھر کی خدمت کرتا ہوں، میں جہاں بھی جاؤں کہیں آپ کے شوہر کی شان بیان کرتا ہوں، کہیں آپ کے فضائل بیان کرتا ہوں، کہیں آپ کے شہزادوں کی بات کرتا ہوں۔ میرا کوئی خطاب ایسا نہیں جہاں میں آپ کے گھر کی شان بیان نہ کرتا ہوں۔ سیدہ کائنات یہ میرا دعویٰ نہیں بلکہ دشمنوں کا دعویٰ ہے، اور اس دعوے کی وجہ سے میرے اوپر تہمتیں لگتی ہیں، الزام لگتے ہیں، فتوے لگتے ہیں۔ ان فتووں کو میری بخشش کی سند کے طور پر قبول فرما لیں، انہیں قبول فرما لیں، یہ گواہ اپنے پاس رکھ لیں کہ دنیا گواہی دے رہی ہے کہ میں آپ کے گھر سے وفا کرنے والا ہوں، دنیا گواہی دیتی ہے کہ میرا شوق، میری طلب، میری محبت، میرا عشق اہل بیت اطہار کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جو ان سے محبت کرے میں اس سے محبت کرتا ہوں، جو ان سے بغض رکھے میں اس سے نفرت رکھتا ہوں۔ کوئی مجھے ذاتی طور پہ گالی دے، میں نے اللہ کی عزت کی قسم کبھی اس کی نفرت دل میں نہیں آنے دی۔ وقتی طور پہ کبھی زندگی میں غصہ بھی آیا، میں وہ ہوں جسے پتھر بھی لگے، میں نے پتھر بھی کھائے اس رستے میں نے گالیاں بھی سہی ہیں، منہ پر ماں بہن کی گالیاں بھی سہی ہیں، ہر طرح کی تہمت، الزام، کفر کے فتوے میں نے اپنے منہ پہ بھی سنے، لیکن میں نے آج تک کبھی کسی کے خلاف اس نفرت کو لے کے رات نہیں گزاری۔ رات ہونے سے پہلے معاف کر دیا، اپنا حق معاف کر دیا۔ آج تک اس شخص سے نفرت نہیں کی جو مجھ سے نفرت کرتا ہے، جو مجھے گالی دیتا ہے، جو میرے خلاف بولتا ہے۔ لیکن خدا کی عزت کی قسم جو اہل بیت اطہار کی نفرت دل میں رکھے، آج تک نہ اس سے کبھی یارانہ رکھا ہے نہ کبھی یارانہ رکھیں گے۔ دنیا سن لے ہم علی والے ہیں، دنیا گواہ رہے ہم علی والے ہیں اور علی والوں سے پیار کرتے ہیں۔ ہماری محبت اور نفرت کا معیار اہل البیت ہے۔ اس گھر کی نفرت دل میں رکھنے والا خود کو علم کا پہاڑ ہی کیوں نہ سمجھتا ہو، ہم اسے ذرہ بھی نہیں سمجھتے، ہم اسے ذرہ بھی نہیں سمجھتے۔ اور اس گھر سے محبت کرنے والے کو دنیا دیوانہ ہی کیوں نہ کہتی ہو، ہم اسے فرزانہ کہتے، ہم اسے بہلول دیوانہ کہتے، ہم اس کا بھی احترام کرتے، اس کا بھی بولیے۔ تو حاضرین محترم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ثقلین ہیں،
इनसे जुड़ना आसान नहीं, पर जुड़े रहना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। लिहाजा अगर जिगरा है, वफा कर सकते हो, तो इस घर से मोहब्बत का दावा करना, वरना कूफी ना बनना। कूफी बोलिए, ना बनना। उसके बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व इन्न लतीफ अल खबीर नब्बअनी अन्नहुमा लन यतफर्रका हत्ता यरिदा अलैहि अल हौद। फरमाया बेशक मेरे रब ने मुझे खबर दी है कि ये कुरान और अहले बैत कभी जुदा ना होंगे, हत्ता के हौज़े कौसर पे भी मेरे पास इकट्ठे आएंगे। ये कभी जुदा, ये मेरे आका का ऐलान है। हुजूर का बोलिए, बोलिए ना कि कुरान और अहले बैत कभी जुदा। हुजूर ऐलान फरमा रहे हैं, मिंबरे गदीर खुम ऐलान फरमा रहे 70,000 से ज्यादा सहाबा के सामने कि कुरान और अहले बैत कभी जुदा। आका फरमा रहे सुन लो, कुरान और अलीउल मुर्तजा कभी जुदा ना होंगे। कुरान और अलीउल मुर्तजा कभी जुदा ना होंगे। कुरान और सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा कभी जुदा ना होंगे। कुरान और हसन मुश्तबा कभी जुदा ना होंगे। कुरान और हुसैन सैयदुश शुहदा कभी जुदा ना होंगे। लिहाजा जो किसी मामले में मौला अली की तरफ खता मंसूब करे, या सैयदा ज़हरा की तरफ खता मंसूब करे, या इमाम हसन मुश्तबा की तरफ, या इमाम हुसैन की तरफ खता मंसूब करे, वो बराह रास्त माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह कुरान की तरफ खता मंसूब कर रहा है। क्योंकि आका ने फरमाया ये कभी जुदा न होंगे। किसी मामले में भी अहले बैत और कुरान कभी जुदा न होंगे, ना अपने अमल में, ना अपने किरदार में, ना अपने तफक्कुर में, ना अपने तदब्बुर में, ना अपनी गुफ्तार में, हर हवाले से ये कुरान से जुड़े रहेंगे। कुरान से बोलिए। और फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तदिल्लू, ऐ मेरी उम्मत अगर तुम कुरान और अहले बैत से जुड़े रहे, मैं जमानत देता हूं तुम कभी 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 भी गुमराह नहीं हो। कभी भी गुमराह। उम्मत ने हमेशा कुरान को थामने का दावा तो किया, लेकिन मौला अली को सताया उनके जमाने में, और इतने सताए गए। अल्लामा जलालुद्दीन स्यूती को पढ़िए तारीखुल खुलाफा और दीगर कुतुब। मौला कायनात अपनी दाढ़ी मुबारक पकड़ के कहते थे, तू आखिर खून से कब रंगीन होगी, तू आखिर खून से कब रंगीन होगी। और कभी कभी हजरत हैदर करार दुआ करते, ऐ अल्लाह मुझे इनके दरमियान से उठा ले और इन पर वो मुसल्लत कर जिनके ये हकदार है। और इमाम हसन इस्लाम के साथ क्या किया, सोचिए ना। उस दौर के लोग और आज तक उनका दिफा करने वाले वो एक ही गिरोह है अल्लाह के नजदीक, वो एक ही गिरोह। इमाम हसन इस्लाम को सताया उमर पर, और फिर जिस शहर में जाते जहर दिया जाता, जिस शहर में जाते जहर दिया जाता। हाज़िर मोहतरम, इमाम हुसैन के साथ क्या किया इस उम्मत ने। कलमा पढ़ने वाले ही थे ना, कलमा तो नहीं छोड़ा उन्होंने, नमाज तो ना छोड़ी, जाहिरन कुरान भी थामे हुए, लेकिन छोड़ा किसको, अहले बैत को। आज भी कुरान की बात करो किसी को कोई तकलीफ नहीं, अहलुल बैत की बात करो सीनों में नफरत की आग भड़क उठती, दुश्मनियां निकल आती, अदावतें निकल आती। जमाना कभी नहीं बदला अहले बैत के लिए, जमाना कभी ना बदला अहले बैत के लिए। इमाम हुसैन के साथ जो जुल्म किया गया, तारीख में किसी उम्मत ने अपने नबी के खानदान के साथ ये जुल्म ना किया जो इस उम्मत ने अपने नबी के खानदान के साथ किया। और आज तक वो पूरा एक खानदान जो रसूलुल्लाह के खानदान का 8-10 नस्लों तक मुसलसल दुश्मन रहा, आज भी उसके हामी और दिफा करने वाले। अगर तुमने कलमा वाकई इस घर का पढ़ा है, तुम्हें इनका वफादार होना चाहिए, और इस घर से नफरत रखने वाले हर शख्स पे लानत करनी चाहिए, ना कि उसकी तरफदारी करनी चाहिए। जिस शख्स ने इस घर का कलमा पढ़ा और अपने सीने में इसका बुग़्ज़ रखा या नफरत रखी या इनसे अदावत रखी या अदावत रखने वालों की तरफदारी की, अल्लाह उन सब पर करोड़ों लानतें नाजिल करे।
حاضرین محترم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں ان سے جڑے رہنا. اور پھر صرف کربلا نہیں، افسوس کے ساتھ آپ کو صرف کربلا سنائیے، امام حسن کی ساری نسل دیکھ لیں، ادھر امام حسین کی ساری نسل دیکھ لیں. کوئی زہر سے شہید کیا جا رہا ہے، کسی کو جیل میں شہید کیا جا رہا ہے، کسی کو. اور امام حسن کی نسل کو تو رواج پڑ گیا تھا، رواج. امام حسن علیہ السلام کی نسل کو زندہ باندھ کے ان کے گرد مینار تعمیر کر دیا جاتے، انہیں اندر زندہ دفن کر دیا جاتا. امام زین العابدین زہر سے شہید کیے گئے، امام محمد الباقر زہر سے شہید کیے گئے. امام محمد الباقر کے سگے بھائی امام زین العابدین کے سگے بیٹے امام زید کو شہید کیا گیا. یہ امام ابو حنیفہ کے شیخ اور مرشد ہیں. اور آپ فقہ حنفی اور فقہ زیدیہ کو سامنے رکھ کے جب پڑھیں گے آپ کو 90% سے زیادہ یکسانیت نظر آئے گی. اپنے شیخ سے، اپنے مرشد سے امام ابو حنیفہ اتنے متاثر تھے کہ ان کے ادلہ کو، دلائل کو اپنی فقہ کا حصہ بنایا. امام زید امام زین العابدین کا سگا بیٹا علیہ السلام. لمبا واقعہ. حاضرین، ان کا سر کاٹ کے لاش کے کپڑے تک پھاڑ دیے گئے، رات کے وقت سولی لٹکا دی گئی لاش، سر کٹی ہوئی لاش. کوئی لاشوں کی اتنی بھی بے حرمتی کرتا ہے؟ یہ ظلم کی انتہائیں صرف اس گھر کے ساتھ جس کا کلمہ پڑا، جن کے صدقے حکومتیں ملی، سب کچھ ملا. یہ نفرتیں صرف اس کے لیے تھی. امام زید صبح ہونے سے پہلے اللہ نے مکڑی کو بھیجا، اس نے آپ کے ستر کے گرد جالا تن دیا. مکڑی کو تو غیرت آئی، امت کو غیرت نہ آئی. صبح ہوئی تو آپ کا پورا بدن برہنہ تھا، ننگا تھا، سوائے صدر کے وہاں جالا تھا. آپ کی لاش مبارک 2-4 دن نہیں، 2-4 ہفتے نہیں، 2-4 مہینے نہیں، 4 سال تک سولی پہ لٹکی رہی. کوئی پروٹیسٹ نہیں ہوا، کوئی احتجاج نہیں ہوا. 4 سال تک سولی پہ لٹکی رہی. اور جب اتارا بھی گیا تو دفنایا نہ گیا بلکہ جلا دیا گیا. حاضرین محترم، کربلا تو ابتدا تھی کھل کے دشمنی کی. دشمنی تو پیچھے سے چلی آ رہی تھی، وہ بدر کی دشمنی تھی جو نکلی. دشمنی تو پیچھے سے چلی آ رہی تھی، اور یزید نے خود اعلان بھی کیا تھا کہ یہ میں نے بدر کے بدلے لیے. دشمنی تو وہاں سے چل پڑی تھی. تو یہ امام محمد الباقر، ان کو دیکھیے زہر سے شہید ہوئے. امام جعفر الصادق زہر سے شہید، امام موسیٰ کاظم زہر سے شہید ہوئے، امام علی رضا زہر سے شہید ہوئے، امام محمد التقی شہید کیے گئے، امام علی نقی شہید کیے گئے، حسن عسکری شہید کیے گئے. میں کس کس کا نام لوں آپ کے سامنے؟ زہر سے شہید. کسی کو زندہ باندھ کے گرد مینار تعمیر کر دیے جاتے. یہ ہم نے قرآن اور اہل بیت کو تھاما. آج اپنے بھی زمانے میں آپ کی کربلا آپ کا دور ہے، آپ کی کربلا آپ کا دور ہے. آپ اپنے دور میں جو سید مشن کا کام کر رہے ہیں، قرآن اور اہل بیت کا کام کر رہے ہیں، مشن کا کام کر رہے ہیں، ان سیدوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے؟ پورے پاکستان میں کیا ڈکا چھپا ہے آپ کے سامنے؟ ان کو آئے روز گالیاں بھی دی جاتی، ان کے خلاف فتوے بھی صادر کیے جاتے ہیں، زبان درازی بھی کی جاتی ہے. یعنی نبی کے گھر کے لیے کوئی زمانہ نہ بدلا. تو حاضرین، آپ اپنے زمانے کو ہی بدل دیجئے، اس گھر سے وفا کیجئے، قرآن اور اہل بیت سے جڑ جائیں. اور جو جڑے ہوئے ہیں انہیں کہتا ہوں کہ جڑے رہیے گا. کیا؟ چاہے کوئی بھی امتحان آ گیا، امتحان عارضی ہے، اجر دائمی ہے. اجر بولیے. اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید کیا فرمایا، میں حدیث مکمل کرتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میری امت فلا تقدموہما فتہلکوا، اے میری امت کبھی بھی قرآن اور اہل بیت سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ. ورنہ تم ولا تقصروا عنہما فتہلکوا، اور کبھی بھی ان کے حق میں کمی نہ کرنا ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے. ولا تعلموہم فإنہم اعلم منکم، کبھی بھی قرآن اور اہل بیت کو سکھانے کی کوشش نہ کرنا، اللہ نے تم سے بہتر انہیں علم عطا فرمایا ہے. فإنہم اعلم منکم، یہ تم سب سے زیادہ جانتے ہیں.
علی فاطمہ حسن و حسین تم سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الست اولا بالمؤمنین من انفسہم، بتاؤ کیا میں تمہاری جانوں سے بڑھ کر تمہارے قریب، تمہارا ولی، تمہارا سرپرست، تمہارا مولا اور آقا نہیں ہوں؟ یہ سارے معنی ہیں اس کے اندر اولا میں۔ کیا میں تمہارا آقا اور مولا اور تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا؟ سب نے کہا یا رسول اللہ آپ ہماری جانوں کے آقا ہیں، آپ ہمارے مولا ہیں۔ فرمایا گواہی دیتے ہو؟ حضور گواہی دیتے ہیں۔ شہادت دیتے ہو؟ شہادت دیتے ہیں۔ تیسری بار پھر پوچھا گواہی دیتے ہو؟ جی یا رسول اللہ گواہی دیتے ہیں۔ میرے آقا نے منبر پہ مولا علی کو بلایا، منبر پہ مولا علی کو بلایا، فرمایا میں نے تم سے 3 بار پوچھا ہے، کیا میں تمہارا آقا اور مولا نہیں؟ تم نے کہا جی یا رسول اللہ آپ ہمارے آقا اور مولا ہیں۔ ثم اخذ بید علی جن، پھر میرے آقا نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا اور بلند کیا، فرمایا پھر سن لو من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ اس کے بعد میرے آقا نے ہاتھ اٹھا دیے، منبر پہ بولیے اور دعا کی اللہم والی من والاہ وعاد من عاداہ، اے اللہ جس کے سینے میں علی کی ولایت ہو تو بھی اسے ہی اپنا ولی بنانا۔ ولی چھوٹی یا بڑی داڑھی اس کے لیے شرط نہیں، چھوٹے یا بڑے بال اس کے لیے شرط، خاص طرح کا جبہ یا شلوار قمیض یا پینٹ کوٹ اس کے لیے شرط نہیں ہے۔ ولی کے لیے شرط ہے علی کی ولایت۔ اللہم والی من والاہ، ولی علم میں کم زیادہ ہو سکتا ہے لیکن علی کے عشق میں کم نہیں ہو سکتا۔ اللہم والی من والاہ، اے اللہ جس کے سینے میں علی کی ولایت ہو تو بھی اسے اپنا ولی بنا لینا۔ وعاد من عاداہ، اور جس کے سینے میں علی کی عداوت ہو تو اسے اپنا دشمن بنا لینا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان کیا، مولا علی منبر سے نیچے اتر رہے ہیں اور سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے۔ یہ الفاظ مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہیں جو بخاری مسلم کے استاد رحمہ اللہ۔ مصنف ابن ابی شیبہ سے الفاظ دے رہا ہوں، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے۔ حضرت عمر فاروق آگے بڑھے، مولا علی کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگے بخ بخ یا ابن ابی طالب، اصبحت و امسیت مولایا و مولا کل مؤمن و مؤمنات، اے ابو طالب کے شہزادے آپ کو مبارک ہو، آپ کو مبارک ہو، آپ میرے بھی مولا بن گئے ہیں، آپ میرے بھی مولا بن گئے ہیں۔ ہر مومن مرد کے مولا، ہر مومن عورت کے مولا بن گئے۔ میرے آقا نے جب یہ اعلان کر دیا، مولا علی منبر سے نیچے اترے، جیسے حضور منبر سے نیچے اتر رہے ہیں قرآن نازل ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے۔ تب آیت نازل ہوئی جب حضور منبر سے نیچے اتر رہے تھے، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین، یاد رکھو اللہ کا نازل کردہ دین اسلام وہ ہے جو ولایت علی کے ساتھ مکمل ہوتا ہے، ولایت علی کے ساتھ مکمل ہوتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دی، انتہا تک پہنچا دی۔ قرآن کیا سمجھا رہا ہے؟ اللہ جب کسی پر انتہا کی نعمتیں کرنا چاہتا ہے تو اس کو عشق علی سے نواز دیتا ہے۔ قرآن سے استدلال ہے، اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اللہ نے جو تمہارے لیے دین پسند کیا ہے وہ ولایت علی کے ساتھ مکمل ہوتا ہے۔ حاضرین محترم، یہ ایک ہی حدیث ہم نے شروع کی تو اس پہ 1 گھنٹے سے زیادہ وقت لگ گیا۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ میں کافی ویسے روایات لایا تھا، تو آپ کا مقدر ہوگا تو انشاءاللہ پھر کبھی سنا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ آخر میں چاہتا ہوں حضرت مولا کائنات کی تعلیم اور تربیت آپ کے سامنے ضرور بیان کروں۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں اذا حلت المقادیر ضلت التدابیر، فرمایا جب تقدیریں نازل ہوتی ہیں
جب تقدیریں نازل ہوتی ہیں تو تدبیریں ناکام رہ جاتی ہیں. آپ سمجھانا یہ چاہتے دنیا کما کے تدبیر کرنے والے، خود پڑھ کے بچوں کو پڑھا لکھا کے تدبیر کرنے والے کہ ان کی دنیا اچھی ہو جائے، اگر اس کے خلاف تقدیر نازل ہو گئی تو تیری تدبیر ناکام رہ جائے گی. لہذا تدبیر کے لیے تو گھنٹوں لگا دیتا ہے، صبح اٹھتا ہے اور شام تک تدبیر کے لیے، اور تقدیر والے کے لیے کتنا وقت نکالتا ہے. اپنی زندگی میں تقدیر والے کے لیے بھی وقت نکال، تقدیر والے کی بارگاہ میں حاضر ہو، تنہائی کے سجدے اپنی زندگی میں پیدا کر، سجدوں میں آنسو گرانا اپنی زندگی میں پیدا کر. اہل البیت میں سے کوئی ایک امام بھی ایسا نہیں جو رات کو تنہائی کے مصلے پر نہ آتا ہو اور رات کو مصلے پہ آنسو نہ بہاتا ہو. آج یہ ہم جیسے حسینی کہاں سے آ گئے جنہیں نہ تنہائی کے سجدے سے کوئی تعلق ہے اور نہ اجالوں کی تلاوت سے کوئی تعلق ہے. تو قرآن اور اہل بیت جڑے ہوئے ہیں. اپنے دلوں کی بہار بنانا ہے ہمیں قرآن کو، اپنا سب سے بڑا شوق بنانا ہے قرآن پڑھنا اور اس میں غور و فکر کرنا. یہ زندگی کا سب سے بڑا شوق بنانا ہے، تقدیر والے کے ساتھ رشتہ مضبوط کرنا ہے. پھر حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا الموت لیس منہ الفوت، موت سے کوئی بچا ہے تو علی کو دکھاؤ، موت سے کوئی بچا ہے تو علی کو دکھاؤ. موت سے کوئی نہیں بچ سکتا. اگر اس سے لڑو گے تمہیں پچھاڑ دے گی، اس سے بھاگو گے تمہیں دبوچ لے گی. جب اس سے لڑ نہیں سکتے کہ پچھاڑے جاؤ گے، جب اس سے بھاگ نہیں سکتے کہ دبوچے جاؤ گے، الوحا الوحا النجا النجا، تو پھر جلدی کر لو، جلدی کر لو. مولا کس بات کی؟ فرمایا نجات کی طرف لوٹ آنے میں جلدی کر لو، اللہ کی طرف لوٹ آنے میں جلدی کر دو. کہیں یہ گناہوں کی دلدل تمہیں مزید اپنے اندر نہ لے لے، اور کہیں تمہیں اس حالت میں موت نہ آ جائے. اللہ کی طرف لوٹ آنے میں جلدی کرو، اللہ کی طرف لوٹ آنے میں جلدی کر لو. اور پھر مولا کائنات فرماتے ہیں عاجز من عاجز ان اکتساب الاخوان. یہ تو میں نے اللہ سے تعلق پہ آپ کو دو اقوال سنائے، آؤ اب بندوں کے ساتھ تعلق پہ ایک قول سنا دیتا ہوں. حضرت مولا کائنات فرماتے عاجز من عاجز ان اکتساب الاخوان، سب سے بڑا بے بس، سب سے بڑا بے بس آج وہ سمجھا جاتا ہے جس کے پاس مال نہیں، دولت نہیں. مولا کائنات فرماتے سب سے بڑا بے بس وہ ہے جو اچھے دوست بنانے سے بھی عاجز آ جائے، جس کے اچھے دوست نہ ہو، جس کے اچھے، جو اسے اللہ کی طرف لے کے چلیں، آخرت کا مسافر بنا دیں، اس کی ذات کو پاک کر دیں، اس کی نگاہ پاک کر دیں، اس کی طبیعت پاک کر دیں، صحبت پاک کر دیں، مزاج پاک کر دیں. اچھے دوست جو اس میں اچھائی پیدا کریں، پاک دوستیاں جو اسے پاکیزہ بنا دیں. آپ نے فرمایا سب سے بڑا غریب اور سب سے بڑا بے بس وہ ہے جس کے اچھے دوست نہیں، جس کے جو اچھے دوست بنانے سے، اچھی دوستی کمانے سے عاجز آ گیا. ان اکتساب الاخوان، جو اچھی دوستی کمانے سے بے بس ہو گیا، وہ سب سے بڑا غریب اور سب سے بڑا بے بس. اور فرمایا وَأَعْجَزُ مِنْهُ مَنْ ضَيَّعَ مَنْ ظَفِرَ بِهِ مِنْهُمْ، اور اس سے بھی بڑا بے بس وہ ہے، کیا؟ اس سے بھی بڑا بے بس وہ ہے کہ جس نے حاصل شدہ اچھی دوستیاں بھی گوا دی. اس سے بڑا خسارے میں مبتلا وہ ہے جس نے حاصل شدہ اچھی نسبتیں گوا دی. اچھی نسبتیں، جس نے اچھی نسبتیں حاصل شدہ بھی گوا دی، وہ اس سے بڑا بھی بدبخت اور عاجز اور بے بس. حاضرین محترم، خدا کی طرف لے جانے والے رشتے بہت قیمتی ہوتے ہیں. بولیے بہت. ان کو تلاش کیجئے، جہاں مل جائے مضبوط کر لیجئے، اور وہ دوستیاں ہمیشہ قائم رکھیں. وہ دوستیاں ہمیشہ بولیے قائم رکھیں جو اللہ کی طرف لے کے جانے والی ہوں، جو زندگی میں سجدہ پیدا کر دیں، تلاوت پیدا کر دیں، عبادت کا شوق پیدا کر دیں، جو اچھے اخلاق کی تعلیم دینے والی دوستی ہو. وہ قیمتی نعمت ہے، اس کو کبھی ضائع نہ ہونے دیں. یہ مولا کائنات کی تعلیم ہے. تو میں نے حضرت حیدر کرار کا مقام اس لیے سمجھایا تاکہ دلوں میں عشق کی اور ایمان کی حرارت اور بڑک اٹھے،
اور آپ کا پیغام اس لیے سنایا تاکہ ہمارے کردار بھی نورانی ہو جائیں. کردار بھی بولیے. اللہ پاک میری گفتگو قبول فرمائے، اور میری کوئی بات سخت لگی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں. اللہ آپ سے راضی ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.